بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت آدم کا قصہ سنائیں گے۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ روئے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ جب اللہ نے فرمایا تو اس کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے آگے صرف تسبیح اور تقدیس ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو تسبیح اور تقدیس کے علاوہ بھی مزید کچھ کرنے کے قابل بنایا گیا ہے، جس کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ یہی وہ طرۂ امتیاز ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ انسان میں بہکنے، فساد پھیلانے اور خونریزی کرنے کی کمزوری بھی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو ان تمام بہکاووں سے بچ کر راہ راست پر قائم رہ سکتا ہے۔ چنانچہ انسان کی تخلیق کے ارادے کے ساتھ ہی تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، اور پھر اس مٹی کے بارے میں کچھ اور باتیں آتی ہیں کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے خلق کیا، یا یہ کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا گیلی مٹی سے ہوئی۔ غرض یہ کہ مٹی سے تخلیق ہوئی انسان کی، اور اس سے قبل جنوں کو ہم آگ اور کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں، یعنی انسانوں سے قبل جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس موقع پر ایک بات پر توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عیسیٰ کی تخلیق کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ دیکھیں، یہاں جس مٹی کا ذکر ہے وہ تراب ہے، یعنی دھول۔ جب انسان کی تخلیق کا کام شروع ہوا تو فرمایا کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نقش پاک ہے تیری ذات، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، بے شک آپ ہی علیم و حکیم ہیں۔ اللہ نے پھر کہا کہ اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو وہ سب نام بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے سارے عیب کی باتیں جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں،
اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا۔ اور ابلیس کے سجدہ نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اس طرح ابلیس نے تکبر کیا اور اس کافروں میں سے تھا۔ تو ابلیس کا عالم یہ رہا کہ اس نے نہ صرف تکبر کیا بلکہ اللہ کو ایک طرح سے چیلنج کیا۔ کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اور پھر یہ درخواست کی کہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں ان کی پوری نسل کو تباہ کر دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ یہاں ایک لمحہ رک کر اس بات پر غور کیجئے کہ ابلیس کو اللہ کی ربوبیت پر یقین ہے، اور اسے قیامت پر بھی ایمان ہے۔ اپنے تکبر میں آ کر اپنی ضد کو ثابت کرنے کے لیے اس نے 2-4-10,000 برس کی مدت نہیں مانگی، بلکہ قیامت تک کی مہلت مانگی۔ مہلت کے اس آخری روز کے لیے قرآن میں لفظ وقت المعلوم استعمال ہوا ہے، اور کہیں صاف لفظ یوم القیامہ، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ابلیس کے اس طرح مہلت مانگنے کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، بے شک تو ایسے لوگوں میں سے ہے جو ذلت چاہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، نکل جا تو یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر یوم الدین تک لعنت ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، مجھے اس روز تک مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک کہ جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ ابلیس کے منصوبے کی مزید تفصیلات دیکھیے۔ کہتا ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلصین میں سے ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک تو میرے حقیقی بندے ہیں، ان پر تیرا بس نہ چلے گا، بس تیرا تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن فرماتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک مجھے مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، میں اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا دے گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیر لوں گا، اور ان میں سے اکثر کیونکہ تو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو تیری بھی پیروی کریں گے تجھے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کی اسی شرارت اور فساد کی طرف انسانوں کو سخت تاکید کے ساتھ اللہ نے خبردار کیا ہے، اور نہایت واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ ابلیس کو مہلت دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تم ہو اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور بے شک یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ پھر اس جنت کا حال یوں بیان ہوتا ہے کہ یہاں تو تمہارے لیے نہ بھوک ہے، نہ تم ننگے رہتے ہو، اور نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آدم کے ساتھ ان کے زوجہ کا بھی ذکر آ گیا۔ زوجہ کی تخلیق کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس طرح دوسری مخلوقات کے لیے بھی بیان ہوا ہے کہ ان تمام کے جوڑے بنائے، لیکن ان کی تخلیق کے عمل کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ اب دیکھیے کہ آدم کی تخلیق ہوئی، ان کی بیوی بھی ان کے لیے خلق ہوئی، اور یہ دونوں کو جنت میں تمام آسائشیں فراہم کر دی گئی، مخمل کے تکیے، ہر قسم کے پھل، کام کاج کے لیے غلام، نہ بھوک کی فکر، نہ پیاس کی پریشانی۔ جنت کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کا حق بھی دے دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ دیکھنا منظور تھا کہ یہ آدم خاکی کس حد تک اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اور اس طرح کی فرمانبرداری میں کس حد تک مستحکم ہے۔ چنانچہ ان کے لیے آزمائش کا منصوبہ بنایا اور نیک مخصوص درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی لگا دی گئی، اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر وہ اس حکم کی پابندی نہ کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، یعنی یہ کہ تم ضالین میں شمار ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے وعدہ کر دیا گیا کہ ابلیس نے پہلے ہی مہلت مانگ لی تھی، اور وہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، اور شیطان نے وہی کیا، یعنی شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے، کہا کہ اے آدم، میں بتاؤں تمہیں وہ درخت جس کی ابدی زندگی سے لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح شیطان نے انہیں بہکایا۔ کچھ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت کے پاس
جانے سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس بہکاوے کی وجہ سے دونوں اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پٹوں سے ڈھانکنے لگے۔ آدم نے نافرمانی کی اپنے رب سے اور وہ بھٹک گیا۔ اس پر رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر بھی اپنے بیزارگی کا اظہار اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ آدم اور اس کی زوجہ کو جس درخت کے پاس نہ جانے کی تاکید کی گئی تھی، اس درخت کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گیہوں کا تھا یا سیب کا، لیکن قرآن کسی بھی مقام پر اس کی تفصیل نہیں بتاتا۔ ہم ان آیات پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ اس درخت کی ماہیت معلوم کی جائے اور اس کی تفصیل کی کھوج کی جائے، بلکہ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ نے جن جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے پوری طرح دور رہنا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہاں ان منع کی ہوئی چیزوں میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں قرآن نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کھانے کی چیزیں ہوں، مثلاً سور کا گوشت، مردہ جانور وغیرہ، یا اعمال مثلاً زنا اور تلاشی کے کام جو کھلے طور پر ہوں یا چوری چھپے۔ اب پھر آدم کے واقعے کی طرف چلیے۔ اللہ نے انسان کی نافرمانی کرنے کی غلطی ہو گئی، لیکن فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور دونوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا، اب اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ آدم اور اس کی زوجہ اور ابلیس کو زمین کی طرف بھیجنے کا ارادہ کرنے کا ذکر یوں بھی ملتا ہے کہ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے، وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ آدم کو جیسے جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا گیا، اس نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ کہ توبہ کی
جس کو اس نے رب سے قبول کر لیا۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں یہ تصور کیسے پیدا ہوا کہ آدم کو بہکانے میں ان کی زوجہ کا ہاتھ تھا، یعنی ان کی زوجہ نے ہی اس ممنوعہ شجر کی طرف جانے کی ترغیب دی۔ لیکن قرآن تو قطعی طور پر یہ بتلاتا ہے کہ بہکانے کا یہ کام دراصل شیطان ہی کا تھا۔ اسی نے آدم اور ان کی بیوی دونوں کو بہکایا۔ قرآن میں اس طرح آدم کی زوجہ پر لگے ہوئے اس الزام کی قطعی تردید فرماتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدم کو دنیا میں بھیجنا دراصل ان کے گناہ کی سزا کے طور پر تھا، لیکن ہم قرآن کی آیات پر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ آدم نے توبہ کی، اپنے گناہ کی معافی چاہی اور انہیں معاف بھی کر دیا گیا۔ وہ نہ صرف معاف کیا گیا بلکہ برگزیدہ کیا گیا، اعلیٰ مرتبہ دیا گیا۔ نہ صرف آدم ہی کو بلکہ بنی نوع کو بھی اعزازات دیے گئے۔ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت بخشی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی غلطی کی پوری مغفرت ہو گئی۔ اب رہا ان کے دنیا میں بھیجنے جانے کا مسئلہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا ہی سے اس سلسلے میں ذکر ہوا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ایک خلیفہ مقرر فرما کر دنیا میں بھیجے، اور اس میں ابتدائی مراحل میں گفتگو کو بھی یہ بات فکر مند کیے ہوئے تھی کہ کیا اللہ اپنے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ لگتا یہ ہے کہ آدم کو دنیا میں بھیجنے کا معاوضہ بہت پہلے ہی سے طے تھا۔ ان کی خلقت کے بعد ابلیس کی شرارت کی وجہ سے آدم ایک آزمائش میں پورے نہ اترے، لیکن معافی مانگنے کی وجہ سے نہ صرف ان کی مغفرت ہو گئی بلکہ انہیں عزت دے کر برگزیدہ کیا گیا۔ آدم کے واقعے میں اللہ نے ایک بہترین مثال پیش فرمائی ہے کہ چاہے وہ 10,000 سال پہلے پیدا ہوا ہو یا 1,000 سال پہلے کیا آج پیدا ہوا ہو، ہر ایک پر اللہ کی فرما برداری کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی ضروری کر دی گئی ہے۔ اس لیے پہل ہی آدم اور بنی آدم سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت سے نہ کریں بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ نے بارہا نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی آزادی انسان کو دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نعمتیں ان کے استعمال کے لیے ہی خلق کی گئی ہیں، لیکن گنتی کی چند باتیں ایسی ہیں کہ جن سے منع فرمایا ہے، اور یہ گنتی کے چند ممنوعات ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آزمائش بنا دیے گئے۔ اس لیے سارے بنی نوع انسان سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس اتروا لیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ اور اس کے ساتھ ہی تاکید کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے
جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ بھی کہ ابلیس بتوں میں سے تھا۔ اور اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ تو اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگے اولاد آدم کا ذکر ہوتا ہے کہ آدم کے واقعے کے ساتھ اس کے بیٹوں کا ذکر بھی بڑی اہم مثال رکھتا ہے۔ آدم کے جملہ کتنے بچے تھے، ان کے بارے میں قرآن پھر خاموش رہتا ہے، لیکن 2 لڑکوں کا قصہ کسی قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ آدم کے بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا اور اپنے گناہ سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر خاسرین میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ بہت پچھتایا۔ ان آیات میں انسانی فطرت کی کمزوری کے ایک پہلو یعنی حسد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس قاتل بھائی نے اپنے برے عمل پر پچھتاوے کا اظہار یہ بتاتا ہے کہ فطرت میں اچھائی کا پہلو کبھی ابھر کر برائی پر ملامت کرتا ہی ہے۔ کوے جیسے حقیر پرندے سے انسان جیسے اشرف المخلوقات کو تدفین جیسے کام کی ہدایت ملنا ہمارے لیے غور و فکر کی بڑی گہرائیاں پیدا کرتا ہے۔ 126 پیج پہ ختم ہو گیا۔ ارے یار یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ختم ہو گیا نہیں؟ ہاں ختم ہو گیا نہیں؟ چل رہا ہے بابا، ابھی تک ریکارڈنگ چل رہی ہے۔